السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے اگر اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آج ایک بھائی نے سوال کیا کہ کیا بیوی کا دودھ پینے سے نکاح پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے، تفصیل سے بتا دیں۔ تو چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بیوی کے پستان چوم سکتے ہیں، لیکن اس وقت جب اس میں دودھ نہ ہو۔ اگر دودھ ہو اور دودھ منہ میں آ جائے تو جلد از جلد اسے تھوک دینا چاہیے، حلق سے نیچے نہیں اترنے پائے۔ بیوی کا دودھ پینا مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب ہے، لیکن اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح ہماری ایک بہن نے سوال کیا، وہ کہتی ہے کہ سفید قطرے جو انڈے کی سفیدی کی طرح ہو، جو ماہانہ ایام سے پہلے اور بعد میں ایک ہفتے تک یا اس سے کم یا زیادہ دنوں تک آتے ہیں، تو اس دوران صرف وضو کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ماہواری کا غسل کرنے کے بعد جو سفید پانی آتا ہے وہ نجس ہے، لیکن اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، وضو کر کے نماز کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ہماری ایک اور بہن نے سوال کیا، وہ کہتی ہے کہ عورت کے خاص ایام کے بعد غسل کیا جائے اور غسل کے ایک آدھ دن گزرنے کے بعد کچھ حیض آئے تو اس صورت میں بدن میں پانی بہانا کافی ہوگا یا سر کے بالوں پہ بھی بہانا لازمی ہوگا؟ ایام کے گزرنے کے یقین کے بعد یہ حالت اکثر و بیشتر پیش آئے تو کیا غسل لازم ہوگا اور اس کے بعد ہی کیا نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حیض کی مدت 10 دن ہے۔ اس دوران اگر دوبارہ خون آئے تو عورت ناپاک ہو جائے گی اور خون بند ہونے کے بعد دوبارہ غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے، سوال یہ ہے کہ خواتین کے پیشاب اور پخانے کے علاوہ باقی فضلات علاوہ حیض ناپاک ہیں یا نہیں، یعنی ان کے کپڑے میں یا جسم پر لگے رہنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں، وضو باقی رہتا ہے یا نہیں؟ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ رحم سے خارج ہونے والی رطوبت ناپاک ہے اور اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ جس عورت کو سلان الرحم یعنی لکوریا کی بیماری ہو وہ معذور کے حکم میں ہے، یعنی وقت کے اندر ایک بار وضو کرنا اس کے لیے کافی ہے۔ نماز کے لیے پاک صاف کپڑے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح ہماری ایک بہن نے سوال کیا، وہ کہتی ہے کہ حیض کے بعد پاک ہونے کی کیا کوئی مخصوص آیت ہوتی ہے؟ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حیض کے بعد پاک ہونے کی کوئی مخصوص آیت نہیں ہوتی، اور عورتوں میں یہ جو مشہور ہے کہ فلاں فلاں آیتیں یا کلمے پڑھنے سے عورت پاک ہوتی ہے، یہ قطعاً غلط ہے۔ ناپاک آدمی پانی سے پاک ہوتا ہے، آیتوں یا کلموں سے نہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا، وہ کہتے ہیں کہ نفاس کی عورت کو جب تک نفاس کی مدت پوری نہ ہو اس کے ہاتھ سے کھانا پینا شریعت کی روح سے جائز ہے یا نہیں؟ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ میرے بھائی، اس سوال جائز ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائی، عورت کے ہاتھ سے کھانا پینا بالکل جائز ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔